اسد عباس کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالا چشمہ لگا رکھا ہے, بیٹے کے غم میں رو رو کر بینائی چلی گئی اور اب اپنی بینائی کا آپریٹ کرایا ہے. آج یہ شخص, یہ بزرگ جو اسد عباس کے والد ہیں, ان کی رو رو کر ان کے غم میں بینائی جا چکی ہے اور یہ کالا چشمہ لگا رہے ہیں. بیٹا سن میرے بینائی پتہ میں دیکھو, میں اللہ دی قسم نہ کوئی گلاں, میں سچی سیریز گل کر رہا, میں حق دی گل کر رہا. بھی جہاں جوان پوت مر جائے سچی لگ ٹوٹ جاندے آ, سچی اگانا ہو جاتا. ہاں, کیونکہ ان کے جو خون بہتا تھا آنسوں کی جگہ, ڈاکٹرز نے بہت ایک بیماری کا بتایا, کیونکہ رو رو کر ان کی آنکھیں زخمی ہو چکی ہیں اور بینائی جا چکی ہے. کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں, کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں اور ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. آپ کی خدمت میں ڈاکٹر احمد نصیر ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہے. ناظرین محترم, آج پھر میں اپنے ہی گھر پر موجود ہوں, اپنے ہی لوگوں میں موجود ہوں. میرے دائیں جانب میرے بھائی موجود ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. گو کہ ہم ایک ماں سے نہیں مگر ہم ایک ماں کے ہیں. ہم ایک ماں سے نہیں, ہم ایک ماں کے ہیں. اور میرے دائیں جانب ہمارے بزرگ, ہمارے محترم اسد عباس دی لیجنڈ, ہم میں نہیں رہے لیکن ہم میں ہی ہیں. آپ وہ آنکھیں رکھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ ہم کو ان کے ساتھ بیٹھا دیکھ سکیں یا آپ اسد عباس کو یہیں پہ دیکھ سکیں. آپ کی وہ آنکھیں ہیں ہی نہیں, چونکہ آپ اس باپ کا درد اور غم کیسے جانیں کہ جس باپ نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں جوان بیٹا اتار دیا ہو, جبکہ یہ کام تو بیٹے کا تھا کہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی میت کو لحد میں رکھے, مگر یہ کام باپ نے کر دیا. اور جب یہ کام باپ کے سپرد آ جائے تو بہت ساری ذمہ داریاں باپ کے بوڑھے کاندھوں پہ آ جاتی ہیں. آپ نہیں یقین کر سکتے تو جاربلا جائیے اور حسین سے پوچھئے کہ جوان بیٹے کی لاش کو کیسے دفنایا, کیسے تدفین کی. اس ضمن میں ایک آپ کی خدمت میں شعر رکھنا چاہتا ہوں, پھر ان کی جانب بڑھتا ہوں اور کالے چشمے کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ کالا چشمہ لگایا کیوں ہے اور کیوں لگا رکھا ہے. برچھی چلا دی اکبر عالی وقار پر, برچھی چلا دی اکبر عالی وقار پر, ان کوفیوں نے رکھ لیا قاسم کو بار پر. عباس نامدار کے شانے اڑا دیے, عباس نامدار کے شانے اڑا دیے, سبتے نبی کو خون کے آنسو اڑا دیے. اسد عباس کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالا چشمہ لگا رکھا ہے, کیوں آنکھیں چرا رہے ہیں آپ لوگوں سے, کیوں غم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر یہ ناکام کوشش ہے. دیکھیے مولانا روم نے فرمایا تھا, مولانا روم نے فرمایا تھا کہ آنسو وہ خون ہیں جنہیں غم نے پانی بنا دیا. آنسو وہ خون ہیں جنہیں غم نے پانی بنا دیا. ان کا خون ہے لیکن وہ خون آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے, اس لیے چشمہ لگا کے رکھا ہے. بیٹے کے غم میں رو رو کر بینائی چلی گئی اور اب اپنی بینائی کا آپریٹ کرایا ہے. میں کیوں آ گیا آپ کے سامنے ایک مرتبہ سے پھر, میں کیوں اسد عباس کے گھر پر موجود ہوں, میں کیوں اپنے گھر پر موجود ہوں. میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ تو کمنٹ سیکشن میں کہہ دیں گے کہ اور کوئی ٹاپک نہیں مل رہا ڈاکٹر صاحب کو, اور کوئی بات نہیں کرنے کو. ارے ڈاکٹر کے پاس بہت باتیں ہوا کرتی ہیں, مگر اب جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو بتانا یہی مقصود ہے کہ جب ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے کو قبر میں اتارے, اندھیری گور میں اتارے, اس کی بینائی چلی جاتی ہے. آج یہ شخص, یہ بزرگ جو اسد عباس کے والد ہیں, ان کی رو رو کر ان کے غم میں بینائی جا چکی ہے اور یہ کالا چشمہ لگا رہے ہیں. آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. سلام نہیں کہوں گا چونکہ سلام تو سلامتی بھیجنا ہے. ان پر سلامتی کیا بھیجی جائے جن کا گھر اجڑ گیا, جن کا ظہیر بھائی گھر اجڑ گیا, سلامتی کیا بھیجی جائے. میں ان کی جانب بڑھتا ہوں, طبیعت کا نہیں پوچھوں گا کیونکہ بینائی جا چکی ہے. اب آپریٹ کرایا ہے, آپ بس دعا کیجیے کہ بینائی لوٹ آئے, جو دوسرے بچے ہیں یہ ان کو دیکھ سکیں اور وہ ان کو دیکھ سکیں. آپ بتائیے, تقریباً 4 مہینے گزر چکے, 4 مہینے ہو چکے, مگر ابھی بھی غم تازہ ہے. بینائی جا چکی بیٹے کے غم میں. اب تو وہ قمیض بھی نہیں ہے یوسف کی,
अब कमीज नहीं है यूसुफ की कि सूंघ कर भी नहीं आ जाए, अब नहीं है। क्या महसूस करते हैं? नाज़रीन आपको सुन रहे हैं। हाँ जी, बात पता है गल मेरी गल करने दिल ही नहीं करता, मैं एडा कि परेशान हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। बस की दसीए, बस जो हो गया बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ी गल बजा करबला बयान किया आपने, जो करबला वाले यही तो सिखाते हैं, जब तकलीफ हो हमारे पास देख लिया करो, साढ़े पास देखा हमारा गम याद किया किया करो, अली असगर का याद करो, मौला कासिम का गम याद करो, मौला अली अकबर का गम याद करो। मैं बस वही मौला हुसैन इब्न है तो गुनाहगार है। वही जब से इंतकाल हुआ इसी लिबास में देखा आपको। लिबास ही नहीं बदला, ना दिल बदला, आंखें बदल ली आप, बिनाई चली गई। सही कर, यानी जवान बेटा अगर खुद बाप उसको लहद में उतारे तो बिनाई चली जाती है। ये तो पता लग गया ना, तो नहीं पता लग गया, सही गल है। बिनाई चली जाती। ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ था ਜੇ मैं ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, सली का विरसा किया, इंडिया गया, इंडिया किया, पाकिस्तान के बड़े शो, पाकिस्तान संगीत है जिसका ये वार्ड हमारे साथ में वहाँ था। पूरी जहान सानू दुनिया, असं किन्ने साल कराची ने एक इंडस विजन पर गया, मैं साथ होता था। देख लो हूँ कितने जब शो होते हैं ना, फिर मैं ना देखता नहीं शो। याद आती है बेटे की, सताती है। आप जाते हैं कब्रिस्तान में मिलने असद भाई से? जाता हूँ, बस बात अली दूर है, मेरा अली बस बाहर नहीं जाने देता, तू दूर ने सलाम तो होता कहना बाहर खड़ा रहना, उत्थे नहीं जाना तू। मैं पक्की तो खड़ा रहना, फिर देख रहा। वो बेटा कभी जब आपको देखता था तो भाग के सीधे जाता था, आज उस बेटे को आप दूर से देखते हैं, जाते नहीं। जब हम ये वार्ड कराया था ना, वो भी हम उसी दरबार पर रखा हमने असद ने। तो पूरी दुनिया आई साढ़े को, सानू गड्डियाँ, एक डाल गड्डी सानू कोई बंदा लैके आया, साढ़े तो गड्डियाँ नहीं सुनिया, उन्हें बेच दी। मैं खड़ा थी असद विच खड़ा सी, वो तो ढोल वाजे वाजे पूरे से अड्डे च आए। जो अलीबाग से वार्ड लैके आया, अभी तो बाबे झक्कड़ चल लजपाल दी आए, असद दी ओदी माँ दी भैन दी यही खास सी भी ये बहुत बड़ा पीर है साडा, बहुत सईद अमीर हुसैन शाह, सुभान अल्लाह, सईद मीर साहब, यानी कि वो दरवेश था। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ अपने दिल यकीन है साडा, जी हाँ, दोनों यकीन है। अकीदा। अच्छा वो उसका नाम से अमीर हुसैन शाह और उस बाबा जखड़ शाह। हाँ। अच्छा जखड़ शाह पूछे इसलिए कि मस्तवार सन, ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬ ਰੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਬਾਬਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। हाय हाय, हाँ जी, अरे अकीदा है उसका नाम और अमीर मिर्जा और बाबा जखड़ शाह। हाँ, वो झक्कड़ कहा जाता है ना, जखड़ जखड़, हाँ, झकड़ लिया। अच्छा वो जो जो ना भंवर कहते हैं, भंवर, वो पानी के अंदर आता है। हाँ, वो भी किश्ती को ऐसा करता है, ऐसा करके ऐसा करके ऐसे कर देता है। हाँ, भंवर, हाँ, इसे जखड़ कहते हैं। हाँ। वो पानी में आता है, ये हवा में आता है, हवा में आते हैं। हाँ, जो हवा का बम्बर है वो पानी का बम्बर है। ये ऐसे कमा के ऐसे कर देता है। हाँ। जो लबना बाबे झक्कड़ शाह विचों लबना, वही सरकार खड़े ने बिस आ जाओ भी साईं रखो आ जाओ की चाहिए तो मस्त वार सन। यानी दुनिया पाकिस्तान में ऐसी है, जिन्नी देर तक लोग किसी ਨੂੰ ਵੇਖ ना लैन ਉਹਨੂੰ पीर ही नहीं मानते। हाँ, यकीन नहीं करते, यकीन नहीं करते। वो भी वो आपको बात बताऊं, वो जब किसी आदमी ने कहा था भी आप कैसे अमीर हुए, उन्होंने कहा मैं वो यार अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने लाल बांटे थे। तो मैं यार लाल कितने, वो मदीने में रहते हैं। वो मदीने के बाहर गया, बाहर जाकर पूछा भी एक किसी या अली रहते हैं, वो दुनिया को लाल बांट कर आए हैं, वो तमाम अमीर हो गए हैं। जिसकी आंखों की बिनाई है उसने ये रस्सी लगा, वो भी पास खुल गया। बताऊँ बहुत बात। तो उन्होंने कहा चला गया, जैसे बाबा लाजपाल पहुँच गए, जो खजूरों के बाग में बैठे हैं, वहाँ गए तो या अलैहिस्सलाम आए, तो एक सुक्की रोटी, सुक्की जौ की सुक्की शीशे वाली रोटी लेकर आए, जो तोड़दा भी शीशा तोड़दा, तो आप भी खान लग पाए, तो वो टुटे ना बुरके वो वो कहना यार ये चंगा, ये लाल बन के आप सुक्की रोटी खाता, तो बहुत शीशे वाली रोटी। उठ के खड़ा हो गया बंदा, रोटी छाट दी, कहना ये और कोई दस्तरखान खान, कहना मौला हसन रास खान यहाँ दस्तरखान कई खाने हैं। मौला हसन के घर गए, खाने लगा दिए,
وہ کچھ کھانے کھا رہے کو جیبوں میں ڈال رہے ہاں دیکھ قیمتی کھانے نہیں جیبوں میں ڈال رہے ہیں. یا حسن علیہ السلام کہہ رہے بھی وہ جیبوں میں آپ جائیں گے ہم کو 10 دن کا کھانا دے کر تو بھیجیں گے, آپ جیبوں کو ڈال رہے ہو. کہنا میں اپنے وہ بابا نا وہ کھجور کے پھل میں رہتا ہے وہ سوکھی روٹی کھاتا کہ میرے بابا ہیں ہم سوکھی کھاتی ہیں. اس نے کیا ٹھیک ہے ادھر گیا یا واقعی ساڈا پیو ہوا واقعی علی علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو گیا واقعی ابھی ہاں بتاؤ وہ کیا ہے. کہنا وہ میں گیا ہوں اپنے لال بانٹ کر آیا. ہاں ٹھیک ہے. تو لوگ کہتے ہیں جب میں مدینے میں گیا لوگ کہتے ہیں سوکھے روٹی کھاتے ہیں تو لال کیسے بانٹتے ہیں. کہنا میں تانگ ہے میں تاتوں کو آ گیا. علی علیہ السلام پہ روڑیاں دو روڑی پتھ کے اٹھاؤ ہاتھوں میں لو وہاں جا کے کھولنا. اچھا انہوں نے یقین پتھر کھا گئے لال کیسے بانٹ گئے. انہیں روڑیاں سے پھڑیاں پتھر جا رہے ہیں لال کیسے وہ پھر یقین نہیں آ رہے نگین ہے. ہاں وہ یقین پھر نہیں آ رہا اب یہ پتھر اٹھائے یہ میں کہنا میں انہیں وہاں گیا بندہ کی دیکھا انہیں کہ یہ واقعی لال بنے ہوئے. انہیں کیا کیسے بھوکے رہتے ہیں سوکھیاں روٹیاں کھاتے ہیں کھجوروں کے باغ میں زمین پر سوتے ہیں لال کیسے بناتے ہیں. اس وہ علی لاس کے ہم سوکھی کھاتے ہیں ہم سوکھی کھاتے ہیں آپ کو نرم دیتے ہیں. یا علی لاس ہم تکلیم ہی آتے ہیں. جو تلوار ماری قاتل نے جانا نہیں ہے شربت پی کر جانا. قاتل کو بھی عطا کیا شربت جانا نہیں ہے کہ بھائی 19 رمضان یہ پانی شربت پی کے جا. اس نے یاد نہیں اپنے ہاتھوں شربت میں لکھی ایسی سی ٹھیک ہے ڈیوٹی لگی تھی چلے گیا میں لکھی ہے میں کیوں مسجد بیچ اور کعبے میرا ایک کام میں لکھی ہے نا کہ میں حاضرین محترم میں بس آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے میں چونکہ والد صاحب نے بینائی کے عالم میں بھی ہماری آنکھیں کھول دی پتہ ہمیں دیکھنا بتا بیٹا سن میرے بینائی پتہ میں دیکھو میں اللہ دی قسم نہ کوئی گلاں میں سچی سیریز گل کر رہے ہیں میں حق دی گل کر رہے ہیں بھی جہاں جوان پوت مر جائے سچی لگ ٹوٹ جاندے ہیں سچی اگھانا ہو جاتا. اللہ آپ کو صبر جمیل صبر عظیم عطا فرمائے. حسنین کریمین کے صدقے الہی امین حسنین کریمین کے الہی صدقے. امین. ناظرین محترم امام فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا کہ تم کو تمہارے غم نے پریشان کیا اور تم بہت رو رہے ہو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہو دن میں روتے ہو تمہاری آنکھیں نم رہتی ہیں لیکن ایک دم سے تم خاموش ہو جاتے ہو رونے سے چپ کر جاتے ہو. تم نے کبھی تحقیقی جائزہ لیا کہ تم روتے روتے خاموش کیوں ہوئے؟ وہ خاموش کروانے والے ہم ہوتے ہیں. تمہارے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور تم روتے روتے چپ ہو جاتے ہو خاموش ہو جاتے ہو. ارے ہمارا تم کو حوصلہ دے دینا ہی کافی ہوتا ہے مگر تمہاری آنکھ ہم کو دیکھ نہیں سکتی ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ناظرین محترم نہ صرف والد صاحب کی قربانیاں ان کے آنسو ان کی بینائی کیا کیا تذکرہ کروں کیا کیا بات کروں کیا کیا ذکر چھیڑوں یہاں تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میں اس ہیرو کو کیسے بھول جاؤں میں اس کردار کو کیسے بھول جاؤں میں اس وفادار بھائی کو کیسے بھول جاؤں میں اس بھائی کی قربانی کو دیکھتا ہوں مجھے کو کربلا میں عباس کی قربانی یاد آتی ہے وہ نسبت یاد آتی ہے وہ نسبت یاد آتی ہے مجھ کو کہ اس بھائی نے قربانی کیا تھی اور اس کے نام میں بھی عباس ہے ظہیر عباس موجود ہے ہمارے ساتھ. یہ بڑا انسان ہے یہ وفادار بھائی ہے اس نے وفا کی اور بتایا کہ وفا ایسے کیسے ہوتی ہے چونکہ عباس سے پہلے کتابوں میں وفا نہیں تھی عباس نے بتایا اور باب رقم کر دیا وفا اسے کہتے ہیں. میں ظہیر بھائی کی جانب بڑھتا ہوں ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اب چونکہ ناظرین محترم آپ سے بھی درخواست ہے ان کا آپریٹ کروایا گیا ہے ظہیر بھائی نے علی بھائی نے تمام بیٹوں نے مل کے کہ بس اب ان کی بینائی کے کچھ معاملات ہیں وہ بینائی واپس آ جائے اللہ پاک ان پر کرم فرمائے. چونکہ ان کے جو خون بہتا تھا آنسوں کی جگہ ڈاکٹرز نے بہت ایک بیماری کو بتایا چونکہ رو رو کر ان کی آنکھیں زخمی ہو چکی ہیں اور بینائی جا چکی ہے. بس اللہ کے حکم سے حسنین کریمین کے صدقے کربلا والوں کے صدقے اور 14 معصومین کے صدقے آپ دعا کیجئے اصحاب رسول کے صدقے کی ان کی بینائی لوٹ آئے. میں ظہیر بھائی کی جانب بڑھتا ہوں. ظہیر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ سے پھر رابطہ کیا ہم کو بلایا ہم کو بتایا اور معاملات سے آگاہ کیا آپ کی بہت مہربانی. ظہیر بھائی والد صاحب کی بینائی جا چکی اور آپریٹ ہو چکا ہے ڈاکٹرز نے کیا بتایا اب تو ایک غم مطلب ابھی بھولا نہیں دوسرا غم آ جاتا ہے
یہ ہم تو شکر ادا کرتے ہیں چونکہ کربلا والوں کو ماننے والے ہیں، اور انہی کا فرمان علی شان ہے کہ تم کو تمہارا غم بہت بڑا لگے تو ہمارے غم کو یاد کر لیا کرو۔ تو کیسے ان کے غم کو یاد کرتے ہیں اور اپنا غم آپ بھلا دیتے ہیں، ذرا بتائیے۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ تقریباً ہر ہماری مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ آپ شانہ بشانہ رہتے ہیں، اور اپنے دیکھنے سننے والوں سے یہ میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر احمد نصیر صاحب واقعتاً ہماری فیملی کا حصہ ہیں، کیونکہ تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو خود کال کر کے بتایا تھا کہ ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کی بینائی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، تو وہ اسد کی رکھی ہوئی چیزوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں، جو کچھ اسد کے بچوں کو دیکھ کے یاد کر کے، ہاں ان کو، ہاں بچوں کو، ان کو، فیملیز کو، ہماری بیٹی کو، تو وہ جب بھی یاد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو سامنے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں۔ تو ابھی آپریٹ کا ہوا ہے، ابھی ایک اور سیکشن باقی ہے، بس دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور آپ اسد بھائی کے معاملات میں بات کر رہے تھے کہ یقین جانے کہ وہ ہمارے خاندان میں نا کچھ ایسا اپنا اثر چھوڑ گیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بولتا ہی نہیں ہے۔ اس کی نظر ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بالکل بات صحیح کہی ہے کہ انسان منتقل ہوتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنے اسد بھائی کے لیے دو جملے آپ کی نظر اور آپ پورے دیکھنے سننے والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ معلوم نہیں کس بستی کے مکیں تھے ڈاکٹر صاحب، معلوم نہیں کس بستی کے مکیں تھے، کچھ لوگ میری سوچ سے بڑھ کر حسین تھے۔ اور اتنا شفیق باپ، اتنا شفیق بیٹا، اتنا شفیق شوہر اور اتنا شفیق بھائی، آپ پتہ ہی ہے آپ کو ہر چیز کا، میں تو گھر پہ آپ کو تو ہر چیز کا، بچے بھی ابھی پوچھتے ہیں تو بس بہت رلاتے ہیں، بہت یاد آتی ہے بچوں کو۔ ابھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ڈائلسس پہ گیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکثر زیادہ تر ڈائلسس کا پیریڈ جو ہوتا تھا 5-6 گھنٹے کا ڈائلسس پیریڈ ہوتا تھا، اور پھر یہاں سے ٹریولنگ کا بھی۔ بس ہماری تو یہی دعا ہے کہ مالک آپ دعا فرمائیں، جتنے بھی ہمیں دیکھنے سننے والے ہیں اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے گھر پہ ہمارے وہی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں بہت خوشیاں ہوتی تھیں، لوگ بہت دور دراز سے ہمارے رشتہ دار، نظر لگ گئی، بس وہ ایسے ہوتا تھا کہ امی، فیملی، سارا جو تھا وہ ایسے ہی اکٹھے ہو جانا، تو لنگر پک رہے ہیں لوگ۔ اچھا ماں ہو تو بڑی رونق ہوتی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ویسے ہی اکٹھے ہوئے ہیں تو لنگر پکا ہوا ہے تو محلے والوں کو بھی بلا رہے ہیں، ارد گرد کو، یعنی کہ کوئی وہ کہنا کوئی آپ کے کہاں شادی ہے، نہیں شادی نہیں، بس اکٹھے ہوئے ہیں، ہلا گلا۔ اور یقین جانے اور سب سے زیادہ جو جویلی اور سب سے زیادہ جو انٹرٹین کرنے والا وہ اسد ہی تھا پوری فیملیز میں۔ ابھی مرنے سے کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنے بیٹوں کی برتھ ڈے کی تھی، ادھر ہی ہوا تھا سارا سیٹ اپ، وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، تو اس نے اتنی ہلا گلا، ہم بھی ساتھ، پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں اس نے مر جانا ہے کچھ عرصے بعد، کچھ مہینوں بعد۔ تو بس ایک اور جملہ اپنے دیکھنے سننے والوں کی نظر، اپنے دل کے جذبات ہے، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں اور ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں۔ تو بہت کچھ سوچا تھا، بس آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے ابو کے لیے، اسد کے بیٹوں کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے، ہماری فیملیز کے لیے، بس اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک آگے بھی کوئی پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، اللہ پاک اس کو بھی دور فرمائے۔ ناظرین میں بس قطع کا میں ظہیر بھائی معذرت چاہتا ہوں، یہ میرا بڑا بھائی بڑا خوددار انسان ہے، اپنے زور بازو پہ مان رکھنے والا، کیونکہ مانتا ان کو ہے جن کے بازو نہ رہے،
مانتا ہوں ان کو ہے جن کے بازو نہ رہے مگر اپنے بازوں پہ مان رکھنے والا. بہت وفادار، وفاشار اور خوددار انسان ہے. یہ اپنی زبان سے اپنے لیے کچھ نہ کہے گا، یہ نہیں کہے گا، یہ کہتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ گھرانہ کہتا نہیں ہے، یہ کہتے نہیں ہے کچھ، مگر آپ سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے نہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں. آپ معلوم نہیں کب سمجھیں گے. ارے خاموشی کو پڑھنا سیکھیے، خاموشی کو پڑھنا سیکھیے. آنکھوں کے درد کب جانیں گے؟ کیا ٹٹول ٹٹول کر جانو گے بھائی؟ اب تو سمجھو، اب تو سمجھ جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ. بال سفید ہو گئے، اب تو سمجھو. میں نے پہلے بھی پروگرامز میں ان کے بارے میں کہا اور کہتا رہتا ہوں. یہ وہ بھائی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی اسد کو اپنا گردہ عطیہ کیا، اور جب گردہ لینے والا کوئی بھی کام نہ کر سکتا تھا. چونکہ آپ میڈیکلی اگر پوچھا جائے یا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے آپ پوچھیں، ہماری بات پہ یقین نہ کریں، وہ کہ آپ سے اس وقت بات بھی ڈاکٹر کر رہا ہے، مگر آپ یقین نہ کریں. آپ کسی اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں، فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ ان سے پوچھئے کہ جو گردہ کسی کا لے رہا ہے وہ کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پر کوئی کام ہم کر سکتا ہے، کوئی نوکری کر سکتا ہے؟ وہ ڈاکٹر تو یہی ریکمینڈ کرے گا کہ بہتر ہے نہ کرے، بہتر ہے نہ کرے. لیکن بہت مجبوریاں سر پر ہیں تو کریں، بہتر ہے نہ کریں. اور آپ پھر یہ بھی سوال رکھیے گا ان کی خدمت میں، وزن نہیں اٹھا سکتا، وزن نہیں اٹھا سکتا. اور پھر آپ یہ بھی سوال رکھیے گا، 5 سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا. جو گردہ دے رہا ہے کیا وہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر بولے گا کہ نہیں، وہ تو وزن نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی کوئی کام کرے تو بہتر ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے، یہ شخص ایک گردے کے سہارے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، جی رہا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے جی رہا ہے. اب یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کے پاس ایک گردہ ہے. اللہ اس شخص کو سلامت رکھے. اب غم آ رہے ہیں، بھائی کا غم ابھی بھولا نہیں. باپ کی بینائی چلی گئی، باپ کا آپریٹ کرایا، آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ سے کچھ نہیں مانگا، بچوں نے خود کیا، آپ سے نہیں مانگا. میں بس آپ سے درخواست کرتا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے لیے نہیں کہتا. اکاؤنٹ نمبر نیچے چلتا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے بینک اکاؤنٹس چلتے دیکھ رہے ہیں، یا ان کا آپ جیز کیش اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں، یا ان کا نمبر پرسنلی واٹس ایپ آپ نیچے چلتا دیکھ رہے ہیں. ہماری ٹیم چلا بھی دے گی. آپ ان سے رابطہ کر کے ان کی بات پوچھیں، ان کا حال جانیں، ان کا غم بانٹنے کی کوشش کریں. ان سے پوچھیں کہ آپ کو درد کیا ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کے مسائل کیا ہیں. یہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کو کچھ دعا بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ان کے غم کو کم کر سکتے ہیں. غم کم نہیں ہوتا، غم کم نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ان کے دل سے، سچے دل سے دعا نکلے. کیونکہ جو دل آہ سے بھرا ہو نا، وہ سچی دعا دیا کرتا ہے. تو یہ تو خود کچھ نہیں کہیں گے، یہ تو نڈھال ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ایک تو بینائی چلی گئی. ظاہر بھائی آخر پر کچھ کہیں گے مجھے بتائیے. آپ سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکر گزار کہ آپ ہمارے غم میں بھائی ہیں، آپ برابر کے شریک رہتے ہیں. ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اپنے دیکھنے سننے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا ساتھ کانٹیکٹ نمبر چل رہا ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے، تو آپ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کریں تو آپ کی ذرا نوازی ہوگی. اگر کوئی بندہ اس چیز کی کوئی ویریفیکیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ٹیم بھیجے ہمارے گھر پہ، ہمارے گاؤں میں آئیں، ہماری گھر کی حالت زار دیکھیں ہمارا معلوم کریں. وہ آپ آئیں، موسٹ ویلکم. یہ آپ ہمارے ایڈریس پتہ بھی اس پہ دیا ہوا ہے، اڈا ستیانہ بنگلہ. یہ فیصل آباد سے بھی کافی دور ہے اور تحصیل سے بھی دور ہے، ایک چھوٹا سا دیہی مرکز ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک ولیج ہے، یعنی آپ آ کر تحقیق کر سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، ہمارے گھر آ سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہم محلے داروں سے پوچھ سکتے ہیں. تو بس آخر پہ بس میں یہی کہوں گا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور ہماری دعائیں نماز میں بھی اور ہر میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے. الہیہ. اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر احمد نصیر صاحب کے اس چینل کا بھی، اس چینل کے ریفرنس اور ساری ٹیم کا بھی، کہ جو ہمارے دکھ درد میں، ہماری پریشانیوں میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہتے ہیں اور ہمیں حوصلہ بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ
वैसा मुसब्बल असबाब कोई बेशक, वसीला बनाएगा। इलाहिया तो इलाहिया बस अपने देखने सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर साथ चल रहा है, जी प्लीज़ आप हमसे रब्ता करें। जी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, सब्र अज़ीम अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आप आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।